اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 105 سے شروع کر رہے ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ۔ اس میں اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بے شک ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا، یا حق کے ساتھ ہم نے قرآن نازل کیا، لِتَحْكُمَ تاکہ آپ فیصلہ کرو، بین الناس لوگوں کے درمیان، آپ لوگوں کے درمیان اس کے ذریعے سے فیصلہ کرو، بما اراک اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دکھایا، جو اس میں درج ہے قرآن پاک میں، اس کے مطابق آپ فیصلہ فرمائیں۔ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور دیکھو دغا بازوں کی حمایت میں کبھی بحث نہ کرنا۔ جو دغا باز ہیں بس چھوڑ دیں ان کے حال پر، تو بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جو فیصلہ اللہ نے حکم دیا نا جیسے کرنے کا ویسے ہی آپ کریں۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، ویسے اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ مہربان ہے، بخشنے والا ہے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور وہ لوگ جھگڑا نہ کریں، وَلَا تُجَادِلْ، اور نہ جھگڑیں، عَنِ الَّذِينَ، مطلب ان لوگوں کی طرف سے جو خیانت کرتے ہیں۔ آپ بالکل ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کریں جو کہ خیانت کرتے ہیں، اور وہ خیانت جو کرتے ہیں وہ کسی اور کے لیے نہیں کرتے، وہ اپنے آپ پہ ان پہ آ جاتی ہے، وہ اپنے آپ پر سے ہی خیانت کرتے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب من کان خوانا نسیما، اللہ پسند نہیں کرتا اس کو جو کہ خیانت کار ہو یا جھوٹا ہو، گناہ گار ہو، اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ بہرحال ان آیات میں جو باتیں سامنے آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ مسلمان قاضی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر حال میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے، اس خیال سے کہ ایک فریق مسلمان ہے، دوسرا غیر مسلم ہے، تو مسلمان کی طرفداری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر وہ گناہ گار ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، تو وہ جو ہیں لوگوں سے چھپاتے ہیں، اور وہ اللہ سے تو کوئی بات نہیں چھپا سکتے، لوگوں سے تو چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، اور وہ لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، اِذْ یُبَیِّتُونَ مَا لَا یَرْضَىٰ، تو جب تم راتوں کو مشورہ کرتے ہو، وہ لوگ جو منافق ہیں وہ راتوں کو بیٹھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیصلوں کے خلاف مشورے کرتے ہیں، تو اس کے متعلق اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ ان باتوں کے متعلق مشورے کرتے ہیں، ما لا یرضیٰ من القول، جس کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ نے ان کو سب کو گھیرے میں لیا ہوا، احاطہ میں لیا ہوا ہے، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، تو جو کرتے ہیں وہ کرنے دیں آپ، اللہ آخر میں فیصلہ دے دے گا۔ ہاں تم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، بھلا تم لوگ دنیا کی زندگی میں تو آپس میں جھگڑتے رہو گے نا، فمن یجادل اللہ، تو پھر کون جھگڑا کرے گا اللہ سے، عنہم، ان کی طرف سے، روز قیامت، یوم القیامت، ام من یکون علیہم وکیلا، اور کون ان کا وکیل بنے گا۔ تو
تو اس میں یہی فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قاضی کو کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس کے فریق کی وکالت کی بو آتی ہو، یعنی وہ اپنی قوم کو ہر صورت میں فائدہ دینا چاہتا ہو۔ مسلمان کو یہ بات زیب نہیں دیتی کیونکہ ہم مذہب ہونے کی وجہ سے یا اپنے خاندان یا اپنے قبیلہ میں ہونے کی وجہ سے کسی مجرم کی حمایت کریں اور سازش کر کے جتھا بندی کر لیں۔ دنیا کی نگاہیں تو نہ دیکھتی ہوں گی، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ یہ اللہ تعالیٰ ان آیت مبارکہ میں فرما رہے ہیں، اللہ کو تو دیکھ رہا ہے کہ کون مجرم ہے، اللہ کو تو سب معلوم ہے نا۔ تو آیت نمبر 108 اور 109 میں بھی یہی کچھ اللہ فرما رہا ہے۔ ہاں انتم ہؤلاء، دیکھو تم وہ لوگ ہو، تم جھگڑا کرتے ہو، انہم ان کے ساتھ فی الحیات دنیا کی زندگی میں، فمن یجادل اللہ عنہم، تو پھر کون جھگڑا کرے گا روز قیامت؟ اللہ کے ساتھ کون جھگڑا کرے گا؟ ام یکونو علیہم وکیلا، اور یا کون ہوگا ان کا وکیل، کون ان کا وکیل بنے گا؟ تو یہی اللہ فرما رہے ہیں کہ جو برائی کرتا ہے تو وہ خود اس کا ذمہ دار ہے، بس یہ خیال نہ کرو یہ شخص ہمارا ہم مذہب ہے یا رشتہ دار ہے، اس کا جرم ثابت ہو گیا تو اس کا دبا ہم پر بھی لگ جائے گا، تو یہ سوچ کے تو اس کی طرفداری نہیں کرنی۔ ہاں تم دیکھو تم وہ لوگ ہے، یہ اللہ فرما رہے کہ تم دھوکہ تو دے سکتے ہو، وہ لوگ بولا تم لوگ دنیا کی زندگی میں تو بحث کر لیتے ہو یا اللہ سے جھگڑا کر لیتے ہو، لیکن اللہ کی عدالت سے کیوں کر بچ سکو گے؟ فمن یعمل سوءا، پھر اگر کوئی برا کام کرے گا، اور یا ظلم نفسہ، یا اپنے آپ پر ہی ظلم کرے گا، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے بخشش مانگے، یا جید اللہ غفور الرحیم، تو اللہ کو پائے گا بہت مہربان اور رحم فرمانے والا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ پر اپنا غفور الرحیم ہونے کا کہ کس قدر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کوئی برا عمل کرے یا اپنے حق میں ظلم کر بیٹھے، تو لیکن جب وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، بخشش مانگتا ہے، تو اللہ فوراً اس کو معاف کر دیتا ہے۔ یا جد اللہ، وہ پائے گا اللہ کو بخشنے والا اور رحم فرمانے والا، فوراً اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، اس کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا کہ اللہ نے مجھے کیوں بخش دیا، کیسے بخش دیا، صرف اس وجہ سے کہ اس نے معافی مانگ لی، اللہ بخش دیتا ہے۔ من یکسب اسما فانما یکسبہ، پھر جو کوئی کمائے گا گناہ تو وہ کماتا ہے گناہ اپنے ہی لیے، اللہ نفس ہی اپنے ہی لیے وہ کماتا ہے گناہ۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ وَمَن یکسب خطیئۃ، اور جو کوئی کمائے گا خطائیں، برائیاں، اور اسمن یا گناہ کمائے گا، ثم یرمی، اور پھر تہمت لگا دے، بہی اس کی، بریئن بے گناہ پر، فقد احتمل، پھر گویا کہ اس نے اٹھا لیا، بہتان و اسمن، گناہ کا بہتان اس نے اٹھا لیا، مبینہ، کھلے گناہ کا بہتان اس نے اٹھا لیا۔ ولولا فضل اللہ علیک، اگر آپ پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، ورحمتہ، اللہ کی رحمت نہ ہوتی، لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک، تو اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
اگر آپ کے اوپر فضل اللہ کا نہ ہوتا، فضل و کرم نہ ہوتا، تو پھر لہمت تو ارادہ تو کر لیا تھا ایک قوم نے آپ کو کہ آپ کو گمراہ کر دیں۔ وما یضلنا، اور نہیں وہ بہکا سکتے کسی کو بھی الا انفسہم، سوائے اپنے آپ کے، اور بہکانے کی کوشش جو کرے گا تو وہ اپنے آپ ہی کو بہکائے گا، کسی کا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ وما یضرونک من شیء، اور وہ آپ کا کوئی نقصان نہیں کریں گے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا آپ پر کتاب، قرآن نازل کیا، اور والحکمت، اور حکمت نازل کی، اور آپ کو سکھایا، وعلمک، اور آپ کو سکھایا، معلم، جو آپ نہیں جانتے تھے، معلم تکن تعلم، جو آپ نہیں جانتے تھے وہ کچھ اللہ نے آپ کو سکھایا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجوہم، اور ان کی بہت زیادہ جو سرگوشیاں وہ ایک دوسرے سے کرتے ہیں وہ بہتر نہیں ہیں، اچھی نہیں ہیں۔ الا من امر، مگر وہ شخص جو کہ سرگوشی کے ذریعے سے کسی کو حکم دے یا کسی کو بتائے کہ یہ صدقہ کرے۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی بھلائی کی جو یہ سرگوشیاں ہیں نا وہ اچھی نہیں ہوتی جب تک کہ تم صدقہ نہ دے دو اس کے لیے۔ سب سے پہلے صدقہ دے کے پھر سرگوشی کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ الا من امر بصدقۃ، جو خیرات یا نیک کام کرے، اور معروف یا نیک بات لوگوں تک پھیلائے، اور اصلاح یا لوگوں کی اصلاح کرے، بین الناس، لوگوں کے درمیان۔ یعنی کہ جو خیرات کرنے کو یا نیک بات کرنے کو کہے، یا لوگوں میں صلح کرانے کے لیے کہے، تو یہ بات سرگوشی کے ذریعے سے کی جا سکتی ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اور جو کرے گا اللہ کی خوشنودی کے لیے سب کام، تو پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم اس کو دیں گے بہت زیادہ ثواب اور اجر، بہت بڑا اجر دیں گے، اگر وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے۔ اگر الٹے سیدھے کاموں کے لیے کرتا ہے تو پھر اس کا گناہ بہت زیادہ ہے۔ من یشاقق الرسول، اور جو شخص اللہ کے رسول کی مخالفت کرے، ومن یشاقق الرسول، اور جو رسول کی مخالفت کرے، من بعد، اس کے بعد، ما تبین لہ الہدی، کہ اس پر ہدایت اللہ نے ظاہر کر دی، واضح کر دی، اس کو ہدایت کے راستے پہ چلا دیا، اس کے بعد وہ اللہ کے پیغمبر کی مخالفت کرے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، تو مطلب اللہ کا راستہ چھوڑ کے اس راستے پر چلے جو مومنوں کا راستہ نہیں ہے، تو پھر اللہ فرماتا ہے نولہ، ہم پھیر دیں گے اس کو، ما تولی، جس راستے کی طرف وہ پھرنا چاہتا ہے ہم اس کو اسی طرف پھیر دیں گے۔ اتنا بد نصیب ہے کہ سیدھا راستہ اس کو نظر آ گیا ہے، اللہ نے ہدایت اس کو دے دی ہے، لیکن وہ پھر بھی الٹے راستے پہ جا رہا ہے، تو ہم اس کو پھر الٹے راستے پہ ہی چلا دیں گے۔ وہ جس پہ چلنا چاہتا ہے نا ہم اسی کی طرف اسے پھیر دیں گے۔ وَنُصْلِهِ جہنم، اور ہم داخل کر دیں گے اس کو جہنم میں۔ وَسَاءَتْ مَصِیرًا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔
تو آگے اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ معاف نہیں کرے گا، نہیں بخشے گا اس شخص کو جو کہ شریک ٹھہرائے اللہ کے ساتھ کسی اور کو، وہ یغفر اور بخش دے گا، ما دون اس کے علاوہ ذالکا، ما دون ذالکا اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہوں گے اللہ بخش دے گا، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یغفر ما دون ذالک لمن یشاء، جس کا چاہے گا باقی سب گناہ بخش دے گا، لیکن شرک معاف نہیں کرے گا۔ ومن یشرک باللہ، اور جو شریک ٹھہراتا ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو، فقط ضل ضلالا بعیدا، تو وہ سیدھے راستے سے دور جا پڑا، بھٹک گیا سیدھے راستے سے، تو پھر اس کا انجام بھی بہت برا ہوگا۔ یہ تو اللہ نے بخشنا ہی نہیں نا جو شرک کرتا ہے۔ یدعون من دونہ، یہ جو اللہ کے سوا پرستش کرتے ہیں نا اور چیزوں کی، تو ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا یدعون من دونہ، کہ وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا الا اناسا، عورتوں کو، ان کے بھگوان رکھے ہوئے نا جو عورتیں ہیں کی شکل کے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، تو ان کو پکارتے ہیں اللہ کے سوا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ عورتوں کی پرستش کرتے ہیں۔ تو اس میں نا اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب کے بعض عقائد اور اعمال کا ذکر فرمایا ہے جو ان کی جہالت اور اندھے پن کی واضح دلیل ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھروں کے بت، جن کے نام بھی عورتوں جیسے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، اور پکارتے بھی انہی کو ہے مدد کے لیے، تو ان سے دعا کرنا ان کی نادانی اور کم فہمی کی انتہا ہے۔ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، وہ جدھر جدھر ان کو چلاتا ہے وہ چلتے جاتے ہیں، گویا وہ ان کا خدا ہے۔ جو تعلق ان کا اللہ سے ہونا چاہیے وہ شیطان سے انہوں نے وابستہ کر لیا، کیونکہ جب اللہ نے ان کی نافرمانی کی بنا پر اس کو مردہ قرار دیا، تو اس نے کہا کہ میں، اب شیطان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اس نے جب نافرمانی کی تھی تو اللہ نے اس کو مردود کہا تھا نا، تو جب اللہ نے اس کی نافرمانی کی وجہ سے اس کو مردود قرار دیا، تو اس نے کہا کہ میں اولاد آدم جن پر میرا داؤ چلے گا اس کے اوقات میں، مطلب ان کی محنتوں میں سے بھی اور ان کے مالوں میں سے بھی، ان کے وقت میں سے بھی، ان کی اولاد میں سے بھی اپنا حصہ لیتا رہوں گا۔ کتنا خوفناک یہ کام وہ کر رہا ہے۔ ان کو دنیا کی آرزوؤں اور خواہشوں تمناؤں میں پھنسائے رکھوں گا، یہ اس نے کہا اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ کی بنائی اور ٹھہرائی چیزوں کی صورتیں بگاڑنے کو کہوں گا۔ جیسے یہ لوگ جو ہے نا کان وغیرہ کاٹ دیتے تھے جانوروں کے، تو بس وہ کوئی پرستش کے لیے کوئی انہوں نے ایسے ہیلے بہانے بنائے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ سے وہ اس نے کہا کہ میں ان کی صورتیں بگاڑ دوں گا۔ تو اب بھی لوگ ایسے ہیں جو کرتے ہیں یہ کام۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان حقیقت و عمل کی دنیا سے ہٹ کر صرف باطل آرزوؤں اور جھوٹی امیدوں سے وابستہ رہے۔ یہ شیطان تو یہ سوچتا تھا نجات و سعادت اور صحیح عمل کی راہ اختیار نہ کرے۔ وَإِن یدعون، اور بے شک وہ پکارتے ہیں، الا شیطان مریدا، شیطان مردود کو، لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت کی، وقالا، اور کہا، لا تاخذنا، اس نے کہا، شیطان نے کہا کہ
لا تاخذنا من بعدک، لے وہی بات جو پیچھے میں نے بتائی ہے کہ میں اپنا حصہ لیا کروں گا، تاخذنا من بعدک تیرے بندوں سے نصیبا مفروضہ، ایک مقررہ متعین حصہ لیتا رہوں گا تیرے بندوں سے، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور میں ضرور ان کو گمراہ کرتا رہوں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ان کو جھوٹی امیدیں دلاؤں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں ان کو حکم دیا کروں گا، فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، کہ وہ اپنے جانوروں کے کان کاٹ دیا کریں گے، وَلَأُمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو ان کو حکم دیا کروں گا، فَلَا يُغَرِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یغرن اللہ، بدلتے رہیں گے، میں ضرور حکم دوں گا ان کو، پس وہ بدلتے رہیں گے اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُبِينًا، جس شخص نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنایا وہ صریح نقصان میں پڑ گیا، یعدہم ویمنیہم، وہ وعدے کرتا ہے، اب شیطان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ وعدے کرتا ہے مگر دھوکے کے وعدے، اولئک مأواہم جہنم، یہی وہ لوگ ہیں جو شیطان کے پیچھے چلتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتے ہیں، تو پھر ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے، وَلَا یَجِدُونَ عَنْہَا مَحِیصًا، اور وہ نہیں پائیں گے اس سے خلاصی، مطلب اس راستے کو وہ چھوڑنا بھی چاہیں گے تو وہ پھر نہیں چھوڑ سکیں گے، اور وہاں سے وہ مخلصی نہیں پا سکیں گے، نکل نہیں سکیں گے، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، سَنُدْخِلُهُمْ، ہم قریب انہیں داخل کریں گے، جنت تجری، اس جنت میں جس میں چلتی ہوں گی، من تحتہا الانہار، اور نیچے اس کے نہریں چل رہی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ابدا، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وعد اللہ حق کا، تو یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ کی بات کے سوا کون سچی بات کہہ سکتا ہے، اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی سچا نہیں ہو سکتا، لیسا بے امانیکم ولا امانی اہل الکتاب، تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نجات تمہیں نہیں ملے گی، ایسا نہیں ہے، بے امانیکم، تمہاری اپنی آرزوؤں میں، تمہاری اپنی امیدوں میں نجات نہیں ہے، ولا امانی اہل الکتاب، نہ اہل کتاب کی آرزوؤں میں ہے، وَمَن یعمل سوءًا یجزَ بہ، اور جو برے کام کرے گا اس کو سزا بھی بری ہی دی جائے گی اللہ کی طرف سے، بدلہ ویسا ہی ملے گا، وَلَا یَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِیرًا، تو پھر وہ نہیں پائے گا کسی کو بھی اپنا ولی یا دوست اور نہ مددگار، وَمَن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وهو مؤمن فاولئک یدخلون الجنۃ ولا یظلمون نقیرا، یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو عمل کرے گا نا نیک، من یعمل من الصالحات، جو نیک عمل کرے گا، نیک کام کرے گا، وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہ مومن اور وہ مومن ہو، فاولئک،
تو یہی وہ لوگ ہیں، ان کو داخل کرے گا اللہ جنت میں، ولا یظلمون نقیرا، تو ان کے اوپر ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا، ذرہ برابر بھی یا تل برابر بھی اللہ تعالیٰ ان پر ظلم نہیں کرے گا جو نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ ومن احسن دینا من اسلم وجهه للہ وهو محسن واتبع ملۃ ابراہیم حنیفا۔ تو کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے؟ جس نے اللہ کے حکم کو قبول کیا، وہ نیکوکار بھی ہے اور ابراہیم کے دین کا پیرو ہے، جو کہ یکسو مسلمان تھے۔ انہوں نے ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ ہی کی طرف منہ موڑ لیا تھا۔ تو اللہ اسی میں اس آیت مبارکہ میں فرما رہے ہیں کہ اس شخص سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے جس نے کہ اللہ کے حکم کو قبول کیا اور وہ نیک کام بھی کرتا ہے، اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کی، کیونکہ وہ مسلمان تھے، یکسو تھے، ایک ہی طرف انہوں نے اپنا رخ یعنی اللہ ہی کی طرف پھیر لیا تھا۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا تھا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وہی بات کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، پوری زمین و آسمان میں جو بھی چیزیں ہیں اللہ نے سب پر احاطہ کیا ہوا ہے، سب کو گھیرا ہوا ہے، اس کے حکم کی نافرمانی کوئی نہیں کر سکتا۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین ثم آمین۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اچھا سا کمنٹس بھی دیا کریں، اور بہت بہت کوشش کریں کہ میری آیات کی زیادہ سے زیادہ تلاوت، اس کی ویڈیو کو آپ دیکھیں اور آگے دوسروں کو بھی پہنچائیں تاکہ اللہ کا کلام پوری دنیا میں پھیلے۔ آمین ثم آمین۔